ناظرین آپ کو بتائیں کہ دنیا میں رہنے والے کروڑوں انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں سمجھنے کے لیے یا تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے یا پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ترجمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں بھی اس دن کے بارے میں شعور اجاگر ہو رہا ہے، جس کا مقصد دنیا میں اس شعبے کی ترقی اور ترویج ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن کے چیئرمین ڈاکٹر انعام الحق غازی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی اسٹوڈیو۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ یہ بتائیے کہ ترجمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بیسیکلی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو صبح بخیر۔ آج ترجمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس سال اس کی خاص اہمیت یہ ہے، ویسے تو 1953 سے یہ دن منایا جا رہا ہے، لیکن اس سال اس کی اہمیت یہ ہے کہ 24 مئی 2017 کو اقوام متحدہ نے باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا، اس کا یعنی ریکگنائز کیا اس دن کو، اور اب یہ حکومتی سطح پر بھی اس دن کو منائے جانے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ترجمہ ہے کیا، تو اس کی ایک مثال اگر میں آپ سے دوں، اگر میں کوئی ایک جملہ بھی آپ کے سامنے بولتا ہوں عربی زبان میں کہوں کہ جی انا سعید بلقائک و صباح الخیر، اب آپ کے لیے چند الفاظ یا آوازیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں، لیکن میرے اور آپ کے بیچ میں اگر کوئی مترجم ہوگا اور اس کا ترجمہ یوں کر دے کہ جی مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور صبح بخیر، تو دیکھیے ایک مردہ الفاظ جو چند آوازیں تھیں، یہ چائنیز زبان میں آپ سے کہوں کہ نیخا، اب آپ سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو چند میرے لیے کوئی ایسی اجنبی زبان ہو اور بیچ میں مترجم جو ہے اس زبان کا ترجمہ میرے لیے کہہ دے، تو ایسے ہی ہے کہ اس نے وہ مردہ آوازیں میرے لیے زندہ کر دیں۔ تو ترجمے کا کام یعنی اس کی کئی ایسی میٹافرز ہیں، ایسی مثالیں دی جا سکتی جس کے سمجھ میں آتا ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جس کی ترجمے کی غلط فہمی کی وجہ سے، زبانیں نہ آنے کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، باقاعدہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، جس کو آپ کہہ لیں پیس کا ایشو ہے، کہ لوگ ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں دیگر بہت سارے عوامل ہوں گے، لیکن ترجمہ ایک بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے۔ 1853 میں یعنی ایک تحقیق ہوئی ہے یورپ میں کہ 1853 میں یورپین یونین بن جاتی اگر فرانس اور جرمنی کے درمیان ترجمے کم ترجمہ یا کہہ لیں کہ آپ غلط ترجمے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ تو جو مترجم ہے یا ترجمے کا جو کام ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ نیا کام بھی نہیں ہے، یہ سب یعنی یہ اس کو یوں سمجھیے کہ جب سے انسان اس زمین پر ہے اس وقت سے ترجمے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبانیں مختلف ہیں۔ اب اس کو باقاعدہ ایک ایکڈیمک فیلڈ کے طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ہوتے کس نوعیت کے ہیں، کچھ گرامر سے متعلقہ ہوتے ہیں، کچھ ہماری کیونکہ زبان ایک ثقافت اور زبان ایسے ہی سمجھے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، تو اگر انسان جو مترجم ہے کسی زبان کی ثقافت نہیں سمجھتا اور صرف زبان کو سمجھتا ہے، تو وہ ترجمے بے شمار ایسی غلطیاں کرے گا جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لفظ سائیں ہے۔ لفظ سائیں جو ہے پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سائیں کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں چھڈو جی یہ سائیں ہیں، لیکن سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل اس کے متضاد معنی رکھتا ہے کہ ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، اس کو سائیں کہا جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جس کا تعلق ان چیز کے ساتھ ہے کہ ترجمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ترجمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو 2 زبانیں آتی تھی وہ ترجمہ کرنا شروع کر دیتا، اور پھر 20 سال 30 سال کے بعد وہ اس سطح پہ جا پہنچتا تھا جہاں اس کو اس کی نزاکتوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس لفظ کا یا اس جملے کا ترجمہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ آج چونکہ ایک ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، تو آج تو ہے دور کہ جی شارٹ کورسز ہوں، ڈگری پروگرام ہوں، 4 سال میں 2 سال میں 3 سال میں، اور اگر کسی کو 2 زبانیں آتی ہیں، تھوڑا سا تجربہ ہے، تو چند مہینوں میں اس کو آپ تربیت کر کے ٹریننگ کر کے یہ ساری چیزیں سکھا دیں۔ پاکستان میں اس وقت اس چیز کا شعور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں سے، اور کچھ یونیورسٹیاں جس میں ہماری یونیورسٹی بھی شامل ہے جنہوں نے اس طرف جو ہے نا کافی سارے اقدامات کیے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ادارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ انتظامات کیے گئے ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور اس دن کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ میں پہلے اپنے ادارے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ترجمے کے بارے میں پروگرام شروع کیا 4 سالہ 2006 میں، اور اس کے بعد اب ایک BS ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن 4 سالہ ڈگری پروگرام کے بعد اب MS ٹرانسلیشن اسٹڈیز وہاں پہ ہو رہا ہے 2015 سے،
اور ابھی حال ہی میں یونیورسٹی نے شارٹ کورسز شروع کیے ہیں 3 مہینے کے، جس میں 3 لینگویج پیئر ہیں، جس میں عربی انگریزی اور عربی اردو اور انگریزی اردو فی الحال، اور اگلے 3 مہینے کے بعد ہم جا رہے ہیں چائنیز زبان کو بھی شامل کرنے. آپ کو پتہ ہے اسی پیک کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جو ادارے ہیں ان کو دیکھیے اس میں بے شمار کام ہیں جو کرنے والے ہیں، تعلیمی ادارے خاص طور پر ان کو جس لائن پہ ہماری یونیورسٹی نے کام کیا ہے اس لائن پہ انہیں کرنا چاہیے. گجرات یونیورسٹی نے شروع کیا ہوا ہے، اسی طرح سے نمل میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. باقی اداروں کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کچھ سیل یا یونٹ بنائے ہیں جو اس لائن پہ آ رہے ہیں. جیسے اچھا ڈاکٹر صاحب، نزاکتیں کون کون سی ہوتی ہیں ترجمہ کرتے ہوئے؟ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1956 میں جو خورشید یو ایس ایس آر پرانا جو سابقہ سوویت یونین تھا، اس کے جو وہ تھے وزیر اعظم خورشید، انہوں نے مغربی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے رشین زبان میں ایک جملہ بولا جس کا ترجمہ یہ کیا گیا انگریزی میں، جو مس ٹرانسلیشن تھی کہ وی ول بری یو، یعنی ہم تمہیں دفن کر دیں گے. جبکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارا سرمایہ دارانہ نظام اس طرح کا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نے مر جانا ہے، اور جب اس کی تدفین ہوگی تو ہم وہاں پہ موجود ہوں گے. اب ذرا دیکھیے آپ اس نزاکت کو کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس وقت یہ تمہارا سرمایہ دارانہ نظام مر جائے گا تو اس کی تدفین کے وقت ہم وہاں موجود ہوں گے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس نظام کو لے کر چل رہے ہو. لیکن اس کی جو مس ٹرانسلیشن ہوئی کہ وی ول بری، اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مترجم کی کوئی بدنیتی تھی، یہ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں ٹریننگ کے ایشوز آتے ہیں. اور تاریخ میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. 1945 میں جب یہ جو اتحادی فورسز تھیں انہوں نے جاپان سے کہا، آپ کو پتہ جاپان کا جو حال ہو گیا تھا، ان سے کہا کہ اب آپ جو ہے نا سرنڈر کر دیں. لیکن اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، ماکوساتسو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نو کامنٹ، کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. صحافیوں نے پوچھا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نو کامنٹ، کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. لیکن ترجمہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ناٹ وردی آف کامنٹ، یعنی اس قابل نہیں کہ میں اس پہ تبصرہ کروں. آپ ذرا دیکھیے کہ کتنی بڑی، یعنی نو کامنٹ میں اور ناٹ وردی آف کامنٹ میں کیا اثرات ہوئے ہوں گے ان افواج پہ جنہوں نے پورے جاپان کو تباہ کر دیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. لینگویج، گرامر، سیمنٹک انٹرپریٹیشن اور کلچرل انٹرپریٹیشن کے ساتھ ساتھ ہسٹورک انٹرپریٹیشن کتنا، مطلب ہسٹورک نالج ہونا اس لینگویج کا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو، اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ رومنز نے جو علوم حاصل کیے یونانیوں سے ترجمے کے ذریعے سے، اور پھر جو رومنز کے علوم تھے جس میں جو سریانی زبان کے ذریعے سے عربوں تک جب پہنچا عباسی دور میں، ہمیں پتہ ہے کہ دارالحکمہ بنایا تھا ہارون رشید نے، مامون رشید کے دور میں 20 سال باقاعدہ اس میں ہیوج انویسٹمنٹ کی گئی تھی. 24 گھنٹے ٹرانسلیشنز کے کام ہو رہے تھے، اور زیادہ تر وہ سنسکرت اور سریانی زبانوں سے ہو رہے تھے. اس میں سنسکرت بھی شامل تھی، سریانی زبان بھی، یونانی زبان بھی اور فارسی زبان بھی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عربوں کا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک صحرا میں رہنے والی قوم تھی، لیکن یہی دوسری صدی ہجری میں 20 سال کے نتیجے میں جو علوم انہوں نے وہاں سے پہلے ترجمہ کیے، پھر اس کے نتیجے میں ان کو ایبزارب کیا، پھر اس کے بعد کریشن کی نئے علوم. اور یہی وہ علوم تھے جو اسپین کے شہر ٹولیڈو میں، جس کو ہم یورپی نشت ثانیہ کہتے ہیں، جیسے اٹلی اس کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسپین کا ایک شہر ٹولیڈو بہت مشہور تھا جہاں عیسائی، مسلمان اور یہودی مل کر رہتے تھے. اور بہت سارے جو یورپین کنٹریز اس وقت کی تھی، میں 11ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 11ویں صدی عیسوی کی، اس وقت کے جو بہت سارے یورپین تھے وہ اپنے بچوں کو جو ان کے وسائل تھے وہ اس شہر میں بھیجتے تھے. اور یہ مرکز بنا ہوا تقریباً 2 صدیاں یہ مرکز بنا رہا کہ عربی زبان، جیسے ابن سینا ہے اور بہت سارے جو سائنٹسٹ تھے، ان کے عربی زبان میں جو کتابوں کو جو لاطینی زبان میں ترجمے کیے گئے، جس کے بعد باقی جو یورپین زبانیں ان میں ترجمہ کیے گئے. تو جو علوم کی آپ کہہ لیں ترویج ہے، اس میں جو ترقی ہے، اس میں ترجمے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہماری ضرورت کیا ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہے ہماری ضرورت. جاپان کو دیکھیں، جاپان کھڑا ہی ترجمے کے اوپر ہے. چائنا کو دیکھیں، چائنا میں ترجمے کا بہت بڑی موومنٹ کہہ لیں آپ، بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح کہ مامون رشید کے دور میں ہوا کرتی تھی. اسی طرح ہمیں بھی اس چیز کی سخت ضرورت ہے، اگرچہ ہم نہیں کر رہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میں آپ کو اعداد و شمار دوں کہ پاکستان میں میں نے تھوڑا سا یہ جو یونیسکو نے ایک انڈیکس بنایا ہوا ہے ٹرانسلیشنم کے نام سے، جو 1979 سے وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تراجم کتنے ہو رہے ہیں ہر سال، تو آپ یقین جانیں کہ 2 ڈیجٹ سے آگے نمبر نہیں گیا کہیں پہ بھی. میں نے کوشش کی کہ کہیں
کہیں تیسرا ڈیجٹ بھی نظر آیا، ایسا نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جرمنی میں سالانہ جو ہے وہ ہزاروں کتابیں، سب سے ٹاپ پہ جو ملک جس میں ترجمہ ہو رہا ہے وہ جرمنی ہے. اور سب سے بڑی زبان جس سے ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو رہا ہے وہ انگریزی ہے، ظاہری سی بات ہے. لیکن آپ جرمنی کو دیکھیں، یورپین کنٹریز میں جرمنی کی جو حیثیت ہے، دیکھیں ہم ذرا زیادہ امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دو فیلڈ میں، ایک انجینئرنگ میں اور ایک میڈیکل سائنس میں، اگر آپ دیکھیں کہ جرمنی نے جس طرح کی ترقی کی ہے اس وقت، نہ صرف امریکہ بلکہ ساری یورپین کنٹریز پر رلائی کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو سلمان، آپ کی اجازت سے میں صرف مختصراً اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ اردو میں اب کتنی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اردو ہماری مطلب قومی زبان ہونے کی وجہ سے دفتری اور سرکاری زبان بھی ہونی چاہیے، تو کتنا ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہوئے ٹیکنالوجی، سائنٹیفک بکس جو ہیں اور میڈیکل اور انجینئرنگ کی بکس جو ہیں ان کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور کیا کام ہو رہا ہے؟ اب اس وقت جو کام ہو رہا ہے، میں اگر جو میری معلومات کے مطابق وہ زیادہ ادبی تراجم پہ ہو رہا ہے، جی جس کی ضرورت اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس کی اہمیت ہے، کیونکہ تاریخی طور پر اس پہ فوکس رہا بھی. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترجمے کی شدید ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے نا، جس میں ہمیں اپنی جو اردو ڈپارٹمنٹس ہیں تمام جامعات میں، اس میں ہے مشین ٹرانسلیشن. اب یہ جو مشینی ترجمہ ہے اس نے اتنی سہولتیں بھی پیدا کر دی ہیں اور چیلنجز بھی بہت زیادہ آگے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ سارے سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور آگے اس میں تو اتنی ترقی آ رہی ہے کہ آپ کو بولتے سمجھتے محسوس کرتے انسان بھی چند سالوں بعد نظر آئیں گے. تو ترجمے کی اس اعتبار سے اب ہم یوں سمجھے کہ بہت زیادہ دیر کر دی ہے، لیکن ہمیں اب اس دیر کو یعنی یہ کہنے کہ اس کو جلد، اس میں جلد از جلد کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تمام جامعات کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بہت مفید باتیں ہوئی، مزید بھی اس ایشو پر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر انعام الحق غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شعبہ ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کے صدر شعبہ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. ترجمے کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اور اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے مطابق زیادہ اہمیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے.